بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 5 تاریخ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سرکار دو عالم فخر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری ہوئی. مہینے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، البتہ تاریخ میں اختلافات پائے جاتے ہیں. مشہور قول کے مطابق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے، لیکن مورخین نے 9 تاریخ، 8 تاریخ اور 11 تاریخ یہ سب تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن مہینے میں کسی کا اختلاف نہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک لمبے عرصے تک اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نبی نہیں تھا. لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے والا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ہدایت سے بہت دور ہو چکے تھے. اخلاق کی گراوٹ ان پر انتہائی درجہ تک پہنچ چکی تھی. انسانیت کے نام کوئی چیز نہیں تھی، اور جس دور کو زمانے نے دور جاہلیت سے پکارا کہ حالت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو غربت کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے. اگرچہ اب یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی اب پائی جا رہی ہیں کہ لوگ غربت اور افلاس کے ڈر سے بچے کی پیدائش کے رکاوٹ کے لیے بہت سارے تجویز اختیار کر لیا کرتے ہیں. یہ پہلے زمانے میں بھی تھا، اور ان کی حالت تو یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو بے عزت، شرم محسوس کرتا تھا، منہ چھپائے پھرتا تھا، اور اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے. قرآن کریم نے دونوں کا نقشہ کھینچا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو افلاس اور تنگ دستی کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے. اور ان بچی کے متعلق القیامت میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہوا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جس بچی کو زندہ، جس کے ماں باپ نے اپنے ہاتھوں زمین میں دفن کر دیا تھا، کل قیامت میں اس بچی سے سوال کیا جائے گا تیرا کیا جرم تھا، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ اس بچی کا جو جواب ہوگا وہ سمجھا جا سکتا ہے. اس کا کوئی جرم نہیں تھا، صرف اتنا جرم تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے دنیا کے اندر آئی تھی. اس درجے کی جہالت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھوں اپنی ہی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اپنی بچی کو خود زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اور عربوں کے اندر جب کوئی لڑائی شروع ہوتی تھی تو 1-2 مہینوں نہیں، تاریخ کی کتابوں میں مورخین تحریر کرتے ہیں کہ اس میں سالہ سال 100 سال تک چلتی تھی. جب کوئی لڑائی چھڑ جاتی تھی قبیلے کے درمیان تو وہ 100 سال، صدیوں چلتی تھی. اور جب ان میں لڑائی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، طاقت نہیں ہوتی تو اسٹاپ کر دیتے تھے، اور پھر تیاریاں کرتے تھے. اور جب ان کے ذہن کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق جب یہ دیکھتے تھے کہ ہم لڑائی کرنے کے ہمارے اندر قوت پیدا ہو گئی تو پھر لڑنا شروع کر دیتے تھے. مرتے تھے، مانتے تھے.
ان کے اندر جہالت اتنی پڑی ہوئی تھی، اگر تلوار کی دھار کو اس کی تیز دیکھنا ہوتا تھا کہ تیز ہے کہ نہیں، اپنی غلاموں پر اس کو آزماتے تھے، اس درجے کی جہالت تھی۔ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی ان کے اندر۔ ایسے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر رحم فرمایا اور ایسے نبی کا انتخاب فرمایا جو نبی کسی قبیلے کے لیے نہ ہو، کسی ملک کے لیے نہ ہو، کسی برادری کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ پورے عالم انسانیت کے لیے ہو، اور وہ انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایسی شخصیت، ایسی نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع کے معنی آتے موسم بہار۔ انسانیت کو سب سے پہلی موسم بہار فصل ربیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو اپنے محبوب ترین شخصیت کی دنیا میں تشریف آوری سے مرحمت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسی شخصیت کا وجود دنیا کے اندر پیدا فرمایا جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ بلند تھے، جس کے اخلاق کی تعریف قرآن کریم نے خود ذکر فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ سب سے بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ نبوت سے قبل بھی، جب تک آپ نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اس سے پہلے بھی عرب آپ سے دشمنی کے باوجود آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کا چرچا تھا۔ ہر گھر، ہر عرب کے گھروں کے اندر آپ کی امانت داری اور آپ کے اخلاق کے بردباری کا چرچا تھا۔ لوگ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سب سچے امانت دار سے آپ کو پکارا جاتا تھا۔ اگرچہ وہ لوگ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد ایمان آپ کے ہاتھ پر نہیں لائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کہ اخلاق اور آپ کی کردار سے وہ لوگ متاثر تھے۔ اور ایسے دور کے اندر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور تبلیغ شروع کی، ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن جن کے حق میں، جن کے نام اعمال میں سعادت لکھی ہوئی تھی، جن کے نام اعمال میں آخرت اور جنت لکھا ہوا تھا، ان لوگوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود، تمام مصیبتوں کے باوجود ایمان کو قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری یہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ خطبے میں جس آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ واقعی رحمت ہیں۔ مومنین کے لیے تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے، لیکن مسلمان جو آپ پر ایمان نہ لائے بلکہ مخلوق، انسان اور دوسری مخلوق، سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔ پوری دنیا اس کا قائل کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا ہے، وہ کوئی اور ایسی شخصیت آپ کو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی جنہوں نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا۔ ایک بہت بڑا مستشرق، انہوں نے پوری دنیا میں 100 آدمی کا ایسی لسٹ تیار کی، انہوں نے کتاب لکھی اور پوری دنیا کے لوگوں کا انہوں نے ریسرچ کیا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے بعد اب تک جو بڑی بڑی شخصیتیں دنیا کے اندر آئی اور ان کے ذریعے سے جو دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہوا، انہوں نے ایسے اشخاص کی ایک فہرست سے جمع کی۔ 100 لوگوں کو انہوں نے فہرست سے جمع کی، اور سب سے پہلا نام مستشرق ہونے کے باوجود، یعنی وہ آدمی جو اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہے اس کا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا نام جس آدمی کا ذکر کیا، جس شخصیت کا انہوں نے سب سے پہلا نام اس کتاب کے اندر ذکر کیا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ وہ ہمارے اور آپ کے نبی، اور اس کی وجہ اس نے پوچھی گئی،
پوچھا گیا کہ آپ نے، حالانکہ آپ کو تو ایمان نہیں ہے ہمارے نبی پر، ہمارے رسول پر آپ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کی کتاب پر آپ پر ایمان نہیں رکھتے، پھر بھی آپ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کا نام ذکر کیا۔ تو انہوں نے جو وجہ بتائی کہ اصل میں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور مؤثر انقلاب اگر کسی نے پیدا کیا ہے، کسی کی محنت کے ذریعے سے ہوا ہے، تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوا کہ سب سے پہلے اگر کوئی ہستی کا نام لکھا جائے تو وہ محمد کا نام لکھا جانا چاہیے۔ اور یہ بات واقعی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شریعت لے کر آئے، ایسا دین لے کر آئے جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، جو بالکل روشن ہے، چمکدار ہے، اور جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں۔ دنیا کے اندر بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کو اسلام کے علاوہ، دین محمدی کے علاوہ کوئی پسند نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ اگر کل قیامت کے دن کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، کسی اور کی ہدایت پر عمل کر کے آئے گا، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ اس میں ہر انسان، ہر دور، ہر زمانے کے لیے ہدایت، واضح ہدایت موجود ہے۔ قرآن کریم کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور الحمدللہ اس گئے گزرے زمانے کے اندر اب بھی کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا ہے جو آج کہ کوئی شخص اسلام کی خوبی کو دیکھ کر، اسلام کی اچھائیوں کو دیکھ کر حلقہ بغوش نہ، اسلام کے اندر وہ داخل نہ ہوتے ہو۔ اب کوئی دن ایسا خالی نہیں جا رہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی تعداد ہے جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، دین اسلام کا اسے علم نہیں ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے، قرآن کی حقانیت سے وہ ناواقف ہے۔ ایسے مسلمان میں بھی کچھ ایسی تعداد ہیں جو اسلام سے برگشتہ ہو کر دوسرے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسی کچھ تعداد روز بروز پائی جا رہی ہے، لیکن اسلام الحمدللہ ایسا کوئی بھی اب جگہ نہیں ہے جہاں اسلام داخل نہ ہو گیا، اور یہ وقت آئے گا کہ اس روئے زمین پر ایک بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اسلام پر قائم نہ ہو۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں پیدا ہونے کی دعائیں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے۔ میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا جائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندے کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیا، اور وہ قرب قیامت میں دنیا پر تشریف لائیں گے۔ اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ۔ اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے، اور دجال کا وہ خاتمہ کریں گے۔ دجال اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہر نبی نے اپنی امتوں کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے، اور ہمیں بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ بہت بڑا فتنہ ہوگا، اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلا کام وہ جو کریں گے، اس لیے کہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کا گناہوں کا کفارہ بن کے اس سولی پر چڑھ گئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اب جو عیسائی کچھ کرے ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن سب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئیں گے تو سب سے پہلا قدم یہ ہوگا کہ اس صلیب کو ختم کر دیں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر جو آسمانی 4 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اس میں انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن جب وہ دنیا کے اندر آئیں گے تو انجیل پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل کریں گے۔ حالانکہ اللہ کے بعد انسانیت کا سب سے اونچا مقام انبیاء کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ نبی ہونے کے باوجود وہ اپنی کتاب پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ اس امت کے کسی ایک فرد کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ انبیاء کا مقام اللہ کے بعد انبیاء کا مقام ہوتا ہے، لیکن وہ اس امت تعلیم دی جائے گی کہ میں جو اب آیا ہوں وہ انبیاء نبی ہونے کے حیثیت سے اب عمل نہیں کروں گا، بلکہ میں قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا۔ اب بحیثیت امتی بن کر دنیا کے اندر آئے، چنانچہ سب سے پہلا کام وہ صلح کو ختم کریں گے اور دنیا میں جتنی غلیظ جانور کا خاتمہ وہ کر دیں گے۔ یہودی کے جو لوگ اس جانور کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں ان کی شریعت میں حرام تھا۔ پوری دنیا سے خاتمہ ہوگا، اسلام کا عروج ہوگا، پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ بھی ایسا نہیں رہے گا جہاں اسلام کا بول بالا نہ ہو۔ وہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہوگا، پھر زوال آئے گا۔ ایک وقت اتنا زوال آئے گا کہ اس روئے زمین پر ایک بھی اسلام باقی نہیں رہے گا انعام لینے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو ہمارے لیے خوش قسمت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے پچھلے انبیاء کرام کی دعائیں کرتے تھے اور ان کی تمنا تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا مقام اللہ کے یہاں کیا تھا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم اپنی غفلت میں پڑ کر اگر اسلام کو چھوڑ بیٹھے اور ہدایت سے محروم ہو گئے تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی بھی نہیں۔ جہاں اسلام ایک روشن ہدایت ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ہم نے اپنے نبی کے دامن کو چھوڑا اور ہدایت سے بھٹک گئے تو پھر ہم سے بڑا بدبخت کوئی بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ تعلیم اور عزم و ارادہ کو پختہ کراتا ہے کہ مسلمانوں اپنے نبی سے رشتہ مضبوط قائم کرو، اسلام کی چاشنی دلوں کے اندر پیدا کرو، اپنے نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرو۔ یہ عزم و ارادہ ہمیں ابھارتا ہے۔ اس لیے کہ اب ربیع الاول کا مہینہ آج 5 تاریخ ہے، بہت سی جگہوں پر تیاریاں شروع ہو رہی ہوں گی، شروع کر دیے، اور ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں، اور ان تمام افعال سے بچنا چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا تو ہم کیسے رہیں گے؟ یہ دنیا تو یہ مختصر سی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی مختصر وقت دے کر بھیجا ہے اور پھر اپنے پاس بلا لے گا۔ اور ہر انسان دنیا کے اندر جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک مسافر کی طرح، ایک مسافر جب کہیں جاتا ہے اس کی منزل کہیں ٹھہرتا ہے تو اصل اس کی وہ منزل نہیں رہتی، اصل تو اسے کہیں اور جانا ہے، وہ ضرورت کے تحت ٹھہرا ہے۔ ایسے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ عارضی مکان ہے ہمارا، اصل مکان ہمارا آخرت ہے، اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس عزم و ارادہ کو پختہ کرنے کے لیے،
اس بات کا عزم کرنے کی تعلیم ہمیں دیتا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ، کہ اس مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے جو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، جو ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر شخص کے اعتبار سے، ہر فرد کے اعتبار سے، ہر سوسائٹی کے اعتبار سے اس میں روشن ہدایت موجود ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ کامل بھی ہے، مکمل بھی اور واضح بھی ہے، جس پر عمل کر کے انسان جنت تک پہنچ جائے گا، اور اس کو چھوڑے گا اللہ حفاظت فرمائے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی محبوب ہے، جو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا وہی اللہ کا محبوب ہے، جو جتنا سنت نبی سے دور ہے وہی اللہ کے نزدیک بھی دور ہے، اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے۔ محبوبیت کا مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے، نام سے یہ کپڑوں سے نہیں پہچانا جا سکتا، اللہ کے یہاں مقام ملتا ہے وہ سنت پر پیروی عمل کرنے سے، اللہ کے یہاں مقبولیت ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ تو اس مبارک مہینے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو خرافات ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں سیدھا سادہ دین اختیار کر کے کامیاب ہونا چاہیے، اور اس بات کا ہم عزم کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، یاد کرنا چاہیے ہم اپنے نبی کی قربانیاں اس دین کے لیے کیا ہے، پوری زندگی اپنی امت کی خاطر کھپا دیا۔ ایک نبی، ایک ماں اپنی بیٹے کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا ایک نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ایک ماں جو ہر ماں کے دلوں کے اندر اپنی بیٹی کی محبت بھری رہتی ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے، یہ زمین و آسمان گواہ ہے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں روئی ہوگی جتنا ایک نبی اپنی امتی کے لیے رویا ہے۔ کبھی مینا کی گھاٹیوں میں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد پہاڑ پر، اور مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں آپ مارے جا رہے ہیں، آپ کو پیٹا جا رہا ہے، آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، لیکن اگر زمان پر ہے، کسی کی فکر ہے تو اپنی امتی کی فکر ہے۔ 63 سالہ زندگی، جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اور اس کے بعد 23 سال زندگی، پوری کی پوری زندگی اللہ کے حکموں پر گزاری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رو رو کر گزاری تھی، اور دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی تک نہیں کھائی، حالانکہ آپ کو پیشکش کیا گیا تھا کہ نبی اگر آپ چاہیں تو میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقے سے رہوں، اس پر صبر کروں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قیامت کے دن زمرۃ المساکین، مسکینوں کی جماعت میں مجھے شامل کر۔ اس نبی کے ہم امتی ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اگر آج سب سے غیروں کا ہم کیا شکوہ کریں، ہم اپنوں مسلمانوں کا اگر ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہوں گے تو کتنی ان کی تکلیفیں ہوتی ہیں، کہ آج ہم اگر اپنی زندگی کا، میں اپنی زندگی کا اگر جائزہ لوں کہ صبح سے شام تک ہم کتنی سنتوں کا جائزہ نظر نکالتے ہیں، ہونا تو یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، اور جب آج ہم اپنے نبی کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں، مسلمان کا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، اگر آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں تو پھر کل قیامت میں ہم کس منہ سے
صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار ہوں گے. کہہ دیں گے اللہ کے نبی شو دور ہو جاؤ اس سے، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر اللہ حفاظت فرمائے، جس شخص کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے اس کی ہلاکت میں کوئی تردد نہیں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں فرما دیں گے شو دور ہو جاؤ، تو پھر اس مرد عورت، اس جوان، اس بوڑھے کی بخشش ناممکن. اس لیے وقت ہے ابھی ہے، جب تک یہ دلوں کی دھڑکنیں چل رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑ لو. اس لیے کہ کل قیامت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کرے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بدلے ہمیں جنت ملے، اور حوض کوثر پر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب ہو، تو ہمیں دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. ہمیں دنیا کے اندر اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی جس کی تعلیم ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. اور اگر ہم سنتوں کو چھوڑیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکالیں گے، تو پھر ہمیں یہ بھی بھول جانا چاہیے کہ کل قیامت میں حوض کوثر ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم محروم کر دیے جائیں گے. اس لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جانا ہماری بدبختی کی علامت ہے. اللہم احفظنا. اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے، ہمیں وقت دیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دیا ہے. اپنی سمجھ سے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. یہ ربیع الاول کا مہینہ اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو اس مہینے کے اندر مبعوث فرمایا ہے، ایک مقصد دے کر بھیجا تھا، ایک دین دے کر بھیجا تھا. وہ دین جو کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور ہر شخص کی کامیابی اس دین کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم دین کو مضبوط پکڑیں گے، سنت نبی کو مضبوط پکڑیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر عطا فرمائیں گے. اور حوض کوثر کیا ہوگا؟ جب جس بندے کو، جس مرد عورت کو نصیب ہو جائے گا، اس گھبراہٹ کے عالم میں اسے حساب و کتاب تک اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. دنیا دارالعمل ہے، ہمیں یہاں عمل کرنا پڑے گا. خام خیالی کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں تو ہوتا ہے نقصان ہو گیا، لیکن وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی. وہ دارالآخرت ہے. دنیا میں ایک انسان کبھی چڑھا اتار آتا رہتا ہے، یہ دنیا ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، بڑا سنگین مسئلہ ہوگا. نفسی نفسی کا عالم مبارک ہم نہیں سنا کہ وہ منظر ایسا ہوگا کہ کل قیامت میں اتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ لوگ جو اٹھیں گے کسی کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے، سب ننگے ہوں گے. مرد بھی ہوگا وہاں، وہ عورت بھی ہوں گی وہاں، اس کے سامنے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گی. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سے بہت سوچتے تو بڑی شرم آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ منظر ہی ایسا ہوگا کہ کسی عاشق کو کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت ہی نہیں. کوئی آدمی پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کی پنڈلیوں تک، اور خود آدمی، بعض آدمی اپنے ہی بدن کے پسینوں میں ڈبکی لگا رہا ہوگا. اس لیے کہ وہ سورج جو آج ہزاروں کلومیٹر سے اتنا گرمی پھینکتا ہے، کل قیامت میں وہ سورج ایک نیزے پر آ جائے گا تو کتنی گرمی پھینکے گا. اس گرمی کا منظر یہ ہوگا کہ بعض آدمیوں کی کھوپڑیاں جو ہے جیسے گرم پانی ہانڈی میں کیسے ابلتی ہے ایسے ابل رہا ہوگا. اس منظر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش کریں گے اور جس کو حوض کوثر پر جانے کی دعوت دی جائے گی، وہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. ان کی رسوائی سے اگر ہمیں اور آپ کو بچنا ہے تو دنیا کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑنا ہوگا، اور اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل کرنا پڑے گا. اس
اس لیے کہ آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ وقت ختم ہو گیا، اس لیے ربیع الاول کا مہینہ اس بات کا ہمیں عزم و ارادہ کراتا ہے کہ مہینہ ہے یہ اپنے نبی سے رشتہ مضبوط جوڑنے کا ہے۔ اپنا جائزہ لو کہ تم کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر رہے ہو اور کتنی چھوٹ رہی ہے، جو چھوٹ رہی ہے اس پر عمل کرنا شروع کرو۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی اللہ کا محبوب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کے اندر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست سے مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔